تقسیم ہند سے پہلے سکھ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے بعد تیسرا بڑا فریق تھے۔ ایک سوال اکثر ذہن میں آتا ہے کہ انگریزوں کے برصغیر سے چلے جانے کے بعد 1947 کی تقسیم میں مسلمانوں کو پاکستان مل گیا اور ہندوؤں کو ہندوستان مل گیا، تو سکھوں کو آخر کیا ملا؟ کیا سکھوں نے بھی اپنے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا تھا یا نہیں؟ اور اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا تھا؟ اور اگر کیا تھا تو ان کے اس مطالبے کا کیا بنا؟ اور کیا سکھوں کو پاکستان میں شمولیت کی دعوت کبھی نہیں دی گئی تھی؟ آئیے ان سب سوالات کے ایک ایک کر کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مائی کیوریس فیلوز، سکھ ازم پنجاب کی دھرتی سے جنم لینے والا ایک پرامن مذہب ہے۔ یہ عیسائیت، اسلام اور ہندوازم کے مقابلے میں نسبتاً ایک نیا مذہب ہے۔ اس مذہب کی بنیاد 15ویں صدی کے آخر میں بابا گرو نانک سنگھ نے 5 دریاؤں کی سرزمین پنجاب میں رکھی، اور آج بھی اس مذہب کے پیشواؤں کی زیادہ تر تعداد پنجاب ہی میں بستی ہے۔ دنیا بھر میں سکھوں کی کل تعداد 27 ملین 2 کروڑ 70 لاکھ کے قریب ہے، اور اس کا تقریباً 90% حصہ بھارتی پنجاب میں رہتا ہے۔ کینیڈا، امریکہ اور برطانیہ میں بھی سکھوں کی ایک قابل ذکر تعداد موجود ہے، لیکن ظاہر ہے پنجاب سے بہت ہی کم۔ تو دوستو، 20ویں صدی کے شروع کی دہائیوں میں جب انگریزوں سے برصغیر چھوڑنے کا مطالبہ عروج پر تھا اور مسلمان الگ وطن کا مطالبہ زور و شور سے کر رہے تھے، تو اس وقت قدرتی طور پر برصغیر کے سکھوں کے دل میں بھی الگ وطن کے مطالبے کے خیالات نے جنم لیا۔ لیکن سکھوں کی پوزیشن مسلمانوں سے ذرا مختلف تھی۔ وہ اس طرح کہ مسلمان ہندوستان کی کل آبادی کا تقریباً 24% بنتے تھے، اور سکھوں کی تعداد ہندوستان کی کل آبادی کا 2% بھی نہیں تھی۔ سکھ ہندوستان کے کسی ایک ضلع یا ڈسٹرکٹ میں اکثریت میں، میجورٹی میں بھی نہیں تھے، بلکہ سکھوں کی یہ ساری تعداد پشاور سے لے کر دہلی تک مختلف شہروں میں بکھری ہوئی تھی۔ ہاں، سکھوں کی معاشرتی حیثیت ان کی تعداد کی نسبت بہت زیادہ تھی۔ انگریزوں سے ان کے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے تھے۔ ہندوستان کی فوج میں ان کی نمائندگی ان کی تعداد کے لحاظ سے بہت زیادہ تھی، اور سکھوں کو پنجاب کی بہترین مارشل ریس بھی سمجھا جاتا تھا۔ جنگ عظیم اول میں سکھ ہندوستانی فوج کا 20% تھے۔ سکھ برصغیر پر حکومت بھی کر چکے تھے، اور سکھوں کی سلطنت مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں کافی وسیع تھی۔ پنجاب کی حکومت انگریزوں نے سکھوں ہی سے حاصل کی تھی، بلکہ چینی تھی، اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کی ریاست کے خاتمے کے ساتھ ہی رنجیت سنگھ کی سکھ فوج کی بڑی تعداد انگریزوں کی فوج میں شامل ہو گئی تھی۔ 19ویں صدی کے وسط میں انگریزوں کے ہاتھوں ختم ہونے والی سکھوں کی سلطنت میں پنجاب کے علاوہ کشمیر اور موجودہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے بعض علاقے بھی شامل تھے۔ اس دور میں سکھوں کو مسلمان اور ہندو دونوں ہی ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ تقسیم کے وقت سکھ تعداد میں کم ہونے کے باوجود ظاہر ہے جس پارٹی کی طرف بھی جاتے اس کو اس کا فائدہ ملنا تھا۔ سکھوں کی ویسے بھی سب سے زیادہ تعداد پنجاب میں آباد تھی، اور اس وقت کے مشترکہ پنجاب میں سکھ جس کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیتے، اس کو پنجاب جو کہ سب سے زرخیز صوبہ تھا اس کا سب سے بڑا حصہ مل سکتا تھا۔ سکھ مذہبی اور تاریخی اعتبار سے ہندوؤں کے زیادہ قریب تھے، کیونکہ ایک تو زیادہ تر سکھ ہندو ہی سے سکھ ہوئے تھے، اور ہندوؤں اور سکھوں کی آپس میں شادیاں بھی ہوتی تھیں، اور دوسرا رنجیت سنگھ ہی کے زمانے سے مسلمان حکمرانوں سے سکھوں کے کوئی اچھے تعلقات نہیں تھے۔ افغانستان کے مسلمان حکمرانوں سمیت بہت جگہوں پر ان کی لڑائیاں بھی ہو چکی تھیں۔ جواہر لال نہرو اور گاندھی نے سکھوں سے نئی ریاست میں خود مختار صوبے اور زیادہ حقوق کے وعدے بھی کیے تھے، اور ان کو یقین دلایا تھا کہ اگر وہ پاکستان کے بجائے ہندوستان کے ساتھ آئیں گے تو ان کو زیادہ حقوق دیے جائیں گے۔ لیکن 1928 میں سکھ رہنما بابا کھڑک سنگھ کانگریس سے ناراض ہو گئے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں آزاد ہندوستان کا جو مجوزہ آئین موتی لال کمیٹی نے بنایا تھا، اس میں سکھوں کو وہ حقوق نہیں دیے گئے تھے جن کا وعدہ ان سے کیا گیا تھا۔ اس موقع پر سکھوں کے رہنما ماسٹر تارا سنگھ نے بھی احتجاج تو کیا، لیکن کانگریس کے ساتھ اپنا اتحاد قائم رکھا، کیونکہ وہ مین سٹریم سیاست سے دور نہیں ہونا چاہتے تھے۔ دسمبر 1929 میں نہرو اور گاندھی کانگریس کے سالانہ اجلاس کے موقع پر بابا کھڑک سنگھ کو منانے کے لیے گئے، اور انہیں یقین دلایا کہ آزاد انڈیا کے آئین میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں کی جائے گی جس سے سکھوں کو اختلاف ہو۔ اس طرح سکھ اور ہندو اتحاد برقرار رہا، اور ان کے باہمی تعلقات زیادہ خراب نہیں ہوئے۔
اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف کہ کیا قائد اعظم نے سکھوں کو پاکستان کے ساتھ الحاق کی کبھی پیشکش کی تھی؟ تو سکھوں کو مسلمانوں نے بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ مہاراجہ پٹیالہ سے ملاقات میں قائد اعظم محمد علی جناح نے سکھوں کو پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کی باقاعدہ دعوت دی تھی۔ وہ پنجاب میں سکھوں کی آزاد الگ ریاست قبول کرنے کو تیار تھے۔ یہ ریاست پانی پت کے مغرب سے دریائے راوی کے مشرقی کنارے تک ہو سکتی تھی۔ مہاراجہ پٹیالہ کو اس نئی ریاست کے ہیڈ کے طور پر قبول کرنے کو بھی محمد علی جناح تیار تھے۔ قائد اعظم کا مطالبہ بس یہ تھا کہ سکھ بعد میں پاکستان کے ساتھ نیم خود مختار ریاست کے طور پر کنفیڈریشن قائم کر لیں۔ اس ملاقات میں وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن، لیاقت علی خان اور بیگم رانا لیاقت علی خان بھی موجود تھے۔ مہاراجہ کے مطابق وہ ماسٹر تارا سنگھ اور دوسرے سکھ رہنماؤں کو سمجھتے تھے اور انہیں یقین تھا کہ سکھ رہنماؤں کو قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ آفر کسی صورت قبول نہیں ہوگی۔ مہاراجہ پٹیالہ خود بھی ہندوؤں کے ساتھ ہی الحاق چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے محمد علی جناح کی آفر مسترد کر دی۔ مہاراجہ کے مطابق اس ملاقات کے آخر میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے انہیں کہا کہ آپ کو جناح صاحب سے دوبارہ مل کر اس موضوع پر بات کرنی چاہیے۔ دہلی میں ایک ملاقات قائد اعظم محمد علی جناح کی مہاراجہ پٹیالہ سے دوبارہ بھی ہوئی۔ اس ملاقات میں محترمہ فاطمہ جناح اور لیاقت علی خان بھی موجود تھے اور اس میں پٹیالہ کے سابق وزیر اعظم ہردیپ سنگھ ملک بھی موجود تھے۔ مشہور سکھ مورخ کرپال سنگھ نے ایک انٹرویو میں جب ہردیپ سنگھ سے قائد اعظم کی اس پیشکش کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس ملاقات میں ماسٹر تارا سنگھ، گیانی کرتار سنگھ اور مہاراجہ پٹیالہ بھی موجود تھے اور محمد علی جناح نے کہا تھا کہ اگر وہ پاکستان کے ساتھ آتے ہیں تو انہیں وہ سب کچھ ملے گا، یعنی آپ کی اپنی پارلیمنٹ ہوگی، فوج بھی اپنی ہوگی۔ انہوں نے ہردیپ سنگھ ملک سے یہ بھی کہا کہ آپ کو پتا ہے مصر میں زغل الپاشا نے عیسائی اقلیت کے ساتھ کیسے معاہدہ کیا تھا، میں بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کروں گا۔ اور پھر محمد علی جناح نے بتایا کہ عیسائی اقلیت کے نمائندے جب اپنے مطالبات لے کر زغل الپاشا کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ اپنے مطالبات لکھ کر لاؤ۔ جب وہ لکھ کر دوبارہ آئے تو پاشا نے بڑے بغیر ہی دستخط کر دیے۔ ہردیپ سنگھ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی طے کیا ہوا تھا کہ پاکستان کے ساتھ نہیں جانا، لیکن محمد علی جناح کی ایسی آفر سن کر ہم سناٹے میں آ گئے۔ ہمیں اس کی بالکل بھی توقع نہیں تھی، اس لیے ہم نے پوچھا کہ جناح صاحب آپ تو یہ وعدہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے بعد اس وعدے کو آزاد پاکستان میں کون وفا کرے گا؟ محمد علی جناح نے کہا کہ میرے الفاظ پاکستان میں ایسے ہیں جیسے الہامی الفاظ، ان سے پھرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، چاہے میں رہوں یا نہ رہوں۔ محمد علی جناح کے ان الفاظ کے بعد کچھ کہنا باقی نہیں رہ گیا تھا، میٹنگ ختم ہو گئی تھی، لیکن اس آفر کو سکھ رہنماؤں نے نظر انداز کر دیا۔ قائد اعظم کی سکھ رہنماؤں سے یہ ملاقاتیں اپریل 1947 کی ہیں اور ظاہر ہے اس وقت برصغیر اور پنجاب دونوں کی تقسیم کا حتمی فیصلہ ہو چکا تھا۔ سکھ بھی کانگریس کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کر چکے تھے اور 1947 کے راولپنڈی ڈویژن کے فسادات بھی ہو چکے تھے، جن میں سکھوں کا بہت بڑا مالی اور جانی نقصان ہوا تھا اور ہزاروں سکھ مشرقی پنجاب کے علاقوں میں ہجرت کر گئے تھے۔ اگر راولپنڈی کے یہ ناخوشگوار واقعات نہ پیش آئے ہوتے اور سکھوں کو پاکستان سے الحاق کی دعوت تقسیم سے کچھ پہلے مل جاتی تو شاید وہ اس پر زیادہ سنجیدگی سے غور کرتے، لیکن کچھ مورخ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم اور سکھ رہنماؤں کی ان ملاقاتوں کی تاریخ 1947 نہیں 1946 ہے۔ اب آتے ہیں اگلے سوال کی طرف کہ کیا سکھوں نے خود سے کبھی الگ ریاست کا مطالبہ کیا تھا؟ تو دوستو، ہندوؤں اور مسلمانوں سے الحاق کے علاوہ انگریزوں کی طرف سے بھی سکھوں کو اپنا الگ وطن بنانے کی ایک پیشکش کی گئی تھی اور تاریخ میں اس کی ایک گواہی موجود ہے۔ کپور سنگھ اپنی کتاب سم ڈاکومنٹس آن دا ڈیمانڈ آف سکھ ہوم لینڈ میں لکھتے ہیں کہ 17 مئی 1947 کو برٹش کیبنٹ کی طرف سے نہرو، لیاقت علی خان اور بلدیو سنگھ کو برطانیہ دعوت دی گئی تاکہ ہندوستان کی تقسیم کے مسئلے پر کسی حتمی نتیجے تک پہنچا جا سکے۔ اتفاق نہ ہونے پر نہرو واپس ہندوستان چلے گئے۔ برطانوی کیبنٹ ممبرز نے بلدیو سنگھ کو پیشکش کی کہ اگر آپ نہرو سے الگ ہو جائیں تو برصغیر کے سکھوں کے لیے ایسی کوئی راہ نکالی جا سکتی ہے جس سے ان کی الگ سیاسی شناخت بھی ہوگی اور دنیا کی تاریخ میں اپنا ایک مقام ہندوؤں سے ہٹ کر الگ سے بنانے کے قابل بھی ہو جائیں گے۔ یعنی سادہ الفاظ میں سکھوں کو مکمل خود مختار ریاست کی پیشکش انگریزوں کی طرف سے کر دی گئی تھی۔ بلدیو سنگھ نے اس خفیہ آفر پر کسی طرح نہرو سے رابطہ کر کے رائے مانگی۔
جس کے بعد وہ پریس کو یہ کہہ کر واپس ہندوستان آ گئے کہ فی الحال ان کا انگریزوں سے اس کے علاوہ کوئی مطالبہ نہیں کہ وہ ہندوستان سے جلد از جلد نکل جائیں۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ سکھوں کو ہندوؤں کی طرف سے وعدہ کیے گئے خود مختار صوبے اور دوسرے حقوق دینے کی پیشکشوں پر کامل یقین تھا۔ تاریخ سے مزید پتہ چلتا ہے کہ 1930 کی دہائی میں 1930s میں سکھ رہنماؤں نے آزاد پنجاب کا مطالبہ کیا تھا، اور ان کا مطالبہ تھا کہ جلندھر ڈویژن، لاہور ڈویژن، امبالہ، لائل پور جو اب فیصل آباد ہے، اور مونٹگومری یعنی ساہیوال کے علاقوں کو ملا کر ایک آزاد پنجاب ریاست بننی چاہیے۔ کرنال اور حصار کے سکھ اکثریتی علاقوں کو بھی سکھ اس آزاد ریاست میں شامل کرنا چاہتے تھے، اور پنجاب کے بعض وہ علاقے جہاں ہندو اکثریت میں تھے ان سے دستبردار ہونے کو بھی تیار تھے۔ ننکانہ صاحب جو کہ سکھوں کا انتہائی مقدس مقام ہے، وہ بھی لاہور ڈویژن ہی میں شامل تھا۔ ایک دفعہ سکھوں کی طرف سے پنجاب کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا فارمولہ بھی پیش کیا گیا تھا، جس کے مطابق سکھوں کا مطالبہ تھا کہ نمبر 1 امبالہ اور جلندھر ڈویژن کو غیر مسلم صوبہ بنا دیا جائے، نمبر 2 راولپنڈی ڈویژن اور ملتان ڈویژن کو مسلم صوبہ بنا دیا جائے، نمبر 3 لاہور ڈویژن کو مسلمان، ہندو اور سکھوں کے مشترکہ کنٹرول میں دے دیا جائے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سکھ پورے پنجاب کی آبادی کا 15% سے بھی کم تھے، اور اس وقت کے گورنر پنجاب جینکنز کے مطابق ان فارمولاز کے تحت غیر مسلم ریاست تو بن سکتی ہے، لیکن سکھ ریاست تو بالکل بھی نہیں بن سکتی، کیونکہ سکھ صرف 15% ہیں اور کسی ایک ضلع میں بھی میجورٹی نہیں رکھتے۔ برطانوی سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا نے سکھوں کے ان مطالبات پر کچھ اس طرح اظہار خیال کیا تھا: بلا شبہ سکھ ایک عظیم قوم ہے، اور انڈیا کی معیشت اور فوج میں ان کا کردار ان کی تعداد کے تناسب سے کہیں زیادہ ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ پنجاب کی کل 2.5 کروڑ کی آبادی میں صرف 40 لاکھ ہیں، اور کسی بھی جمہوری کسوٹی کے مطابق وہ میجورٹی یا اکثریت کو دور کی بات ایک بڑی اقلیت بھی نہیں بنتے، اور کسی ایک بھی ضلع میں سکھ اکثریت میں بھی نہیں ہیں۔ ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے الگ سکھ ریاست کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ سکھوں نے الگ ریاست کے قیام کی کوشش تو کی تھی، لیکن ان کی انتہائی کم تعداد اور پنجاب کے کسی ایک بھی ضلع میں اکثریتی آبادی میجورٹی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی کوششیں کامیاب ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ سکھ رہنماؤں کو بھی اپنی اس کمزوری کا پورا احساس تھا، اس لیے انہوں نے انڈین کانگریس سے الحاق کر کے آزاد ہندوستان میں خود مختار صوبے والے مطالبے پر زیادہ انحصار کرنا شروع کر دیا۔ سکھوں کے لیے پنجاب کی تقسیم میں نقصان ہی نقصان تھا، کیونکہ ان کی مختصر سی آبادی کا زیادہ تر حصہ پنجاب میں تھا، اور پنجاب نے مسلم میجورٹی صوبہ ہونے کی وجہ سے تقسیم ہونا ہی تھا۔ لیکن اس میں ہندوؤں اور مسلمانوں کا یا انگریزوں کا قصور نہیں تھا، سکھوں کی آبادی ہی بہت کم تھی اور منتشر بھی تھی، اور مزید یہ کہ سکھوں کے تاریخی اور مذہبی لحاظ سے ہندوؤں سے زیادہ بہتر تعلقات تھے۔ شاید اسی لیے سکھوں نے ہندوؤں کے ساتھ ایک صوبے کی حیثیت میں جانے کو ترجیح دی۔ اب دیکھتے ہیں تقسیم کے بعد کے حالات۔ 1950 میں جب آزاد ہندوستان کا آئین مرتب کیا گیا تو سکھوں کو اس میں وہ حقوق نہیں دیے گئے جن کا وعدہ ان کے بڑوں سے تقسیم سے پہلے کیا گیا تھا۔ اس بات پر سکھ ناراض ہو گئے اور سکھ رہنماؤں نے اس آئین کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اصل میں سکھوں سے جس خود مختار سکھ اکثریتی صوبے کا وعدہ کیا گیا تھا، اب کانگریس اس پر عمل نہیں کر رہی تھی، بلکہ کانگریس نے یہ کیا کہ ہریانہ کے ہندو اکثریتی علاقوں کو بھی نئے صوبہ پنجاب میں شامل کر دیا، جس سے سکھوں کی آبادی کا تناسب اس جگہ اور کم ہو گیا۔ جبکہ سکھوں کا مطالبہ تھا کہ صرف پنجابی بولنے والے علاقوں کو ملا کر ایک مکمل پنجابی صوبہ بنایا جائے جس کی زبان بھی پنجابی ہو۔ 1956 میں 8 آزاد ریاستوں کا مجموعہ پیپسو یعنی پٹیالہ اینڈ ایسٹ پنجاب اسٹیٹ یونین کو بھی اسی صوبے پنجاب میں شامل کر دیا گیا تھا، جو سکھ اکثریتی علاقے تھے۔ ان اقدامات کی وجہ سے سکھ بہت ناراض ہوئے اور انہیں شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ ان کے ساتھ جان بوجھ کر زیادتی کی جا رہی ہے، اور ان کے اکثریتی علاقوں کے ساتھ جان بوجھ کر ہندو اکثریتی علاقوں کو شامل کیا جا رہا ہے، تاکہ سکھ کسی ایک صوبے میں آزادی کے بعد بھی پاور میں نہ آ سکے۔ سکھوں کی اس محرومی کا ازالہ بھارت نے 1966 یعنی 65 کی جنگ کے فوراً بعد کچھ اس طرح کیا کہ پیپسو کے ہندو اکثریتی کچھ جنوبی علاقوں کو ہریانہ، جو کہ خود ایک ہندو اکثریتی علاقہ تھا، کو الگ صوبہ بنا کر اس میں شامل کر دیا۔
اور اسی طرح شمال میں پنجاب کے کنگرا اور ہوشیارپور کے کچھ علاقے ہماچل پردیش صوبہ میں شامل کر دیے۔ اس طرح سکھ اکثریت پر مشتمل پنجاب صوبہ وجود میں آ گیا۔ لیکن آزادی کے بعد لاہور کے متبادل کے طور پر نئے آباد کیے جانے والے شہر چندی گڑھ کو صوبہ پنجاب اور ہریانہ دونوں کا مشترکہ دارالحکومت قرار دے کر براہ راست مرکزی حکومت کی یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا۔ اس چندی گڑھ والے معاملے پر سکھ بھارتی حکومت سے خوش نہیں تھے، وہ اس کو صرف پنجاب کا حصہ بنانا چاہتے تھے۔ خیر، نئے سکھ اکثریتی صوبے کے قیام کے بعد بھی سکھوں کے مطالبات اور اختلافات بھارت کی مرکزی حکومت سے چلتے رہے اور 1984 کا انتہائی دردناک سانحہ گولڈن ٹیمپل بھی انہی حالات کا شاخسانہ تھا۔ اب آتے ہیں ایک مفروضے کی طرف کہ اگر سکھ پاکستان میں شامل ہو جاتے تو اگر تقسیم کے وقت سکھ پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کرتے تو پنجاب پورے کا پورا مسلمانوں اور سکھوں کو مل سکتا تھا، جو کہ سب سے زرخیز صوبہ تھا اور سارے انڈیا کو اناج مہیا کرتا تھا۔ یعنی مسلمانوں اور سکھوں کی اس مشترکہ ریاست کی حدود دہلی تک ہو سکتی تھی۔ ہندوستان کی فوج بھی کمزور ہو سکتی تھی کیونکہ اس میں سکھوں کی بڑی تعداد شامل نہیں ہونا تھی۔ سکھوں کے انتہائی مقدس شہر ننکانہ صاحب، امرتسر، کرتارپور، حسن ابدال وغیرہ سب سکھوں کی اپنی ریاست میں ہونا تھے۔ سکھ جو کہ اس وقت انڈیا کی آبادی کا صرف 2% ہیں، اگر پاکستان کے ساتھ شامل ہو جاتے تو ان کی آبادی کا تناسب پاکستان میں 13% کے قریب ہوتا، جو کہ ظاہر ہے بھارت کے 2% سے 6 گنا زیادہ ہے۔ سکھ اگر پاکستان میں شامل ہوتے تو پاکستان ثقافتی اور معاشرتی طور پر بھی ذرا مختلف ہو سکتا تھا، کیونکہ 13% سکھوں کی وجہ سے پاکستان ایک جیسے مذہبی کلچر کے بجائے ملٹی کلچرل ملک ہوتا، خاص طور پر مذہبی اعتبار سے۔ لیکن یہ باتیں تو صرف مفروضے ہیں۔ سکھ ایک آزاد منش قوم ہیں، ان کی قیادت نے اپنی قوم کے لیے جو بہتر سمجھا وہ فیصلہ کیا۔ سکھ قیادت کا فیصلہ کتنا بہتر ثابت ہوا، یہ ایک تاریخ کا سوال ہے۔ آپ کے خیال میں اس سوال کا جواب کیا ہے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور لکھیں۔